الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خوش و خرم رہے، سرسبز و شاداب رہے وہ آدمی جو میری بات سن کر جوں کی توں دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دے۔ مضمون حدیث ما قبل سے چل رہا ہے، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عرفناہ فی وجہہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں کوئی چیز انہیں ناپسند ہوتی تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے محسوس فرما لیا کرتے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو ناگوار گزری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے محسوس ہو جایا کرتا تھا۔ یہ مضمون ما قبل میں چل رہا ہے۔ اس ذیل میں بات یہ چل رہی ہے کہ کتنی چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہیں۔ ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو میرے نبی کو ناپسند ہو مجھے بھی ناپسند ہو، جو میرے نبی کو محبوب اور پسند ہو ہمیں اور آپ کو بھی محبوب اور پسند ہو۔ ایمان کا اس سے اعلیٰ درجہ ممکن نہیں ہے کہ کسی آدمی کے پاس یہ خوبی موجود ہو اور وہ ایمان کے اس درجے پر فائز ہو اور اس کے سینے میں یہ احساس موجود ہو، میں اس عمل کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے اختیار نہیں کرتا، اس لیے اس سے بچتا ہوں، اس لیے اجتناب کرتا ہوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ میں اس عمل کو اس لیے اختیار کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے۔ تو یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، اس سے زیادہ اعلیٰ عرفہ درجہ ممکن نہیں۔ ہم اور آپ بھی اس اعلیٰ درجے پر پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور مسلمان کوشش کرتا ہے، کرنا چاہیے اسے۔ تو ان چیزوں کو ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ ہر آدمی کی بساط اور طاقت اور قوت نہیں کہ وہ ان چیزوں کو جمع کر لے، تو بھائی مساجد سے بیانات کے ذریعے، تحریرات کے ذریعے، جمعہ کے ذریعے، دروس کے ذریعے یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو سننے کو ملتی ہیں کہ کون کون سی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہیں۔ ہم بھی حتی المقدور اس کی کوشش اور اہتمام کریں کہ بھئی ہم بھی ان چیزوں کو اختیار نہ کریں۔ رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے ایک وقت آئے گا بشرطیہ ہم اس کے لیے کمر بستہ ہوں۔ میں وہ سارے کام چھوڑنا چاہتا ہوں جو آپ علیہ السلام کو پسند نہیں۔ اب میں نے بھائی ایک کام چھوڑ دیا ہے، اب میں دوسرے کی کوشش کر رہا ہوں، دو چھوٹ گئے ہیں، اب میں تیسرے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک وقت ضرور آئے گا یا ساری ناپسندیدہ چیزیں ہم چھوڑ بیٹھیں گے اور یا ہماری موت آ جائے گی۔ اگر ساری پسندیدہ چیزیں اختیار کر لیں، ساری ناپسندیدہ چیزیں چھوڑ دیں تو ہمارا حشر صحابہ کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر کچھ چیزیں رہ گئیں لیکن ہم کوشش کرتے رہے، لیکن ہم فکر مند رہے کہ معاشرے میں چلنے کے ساتھ ساتھ بہت مشکل ہے اس کام کو چھوڑنا، لیکن فکر مند ہیں، لیکن دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اس کا اہتمام اور استحضار ہے کہ بھئی چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چھوٹ نہیں رہی۔ اگر ہماری موت آ گئی اور چھوڑی جانے والی چیزیں تھوڑی ہوں اور ہمارے جسموں کا حصہ بننے والی وہ ناپسندیدہ چیزیں زیادہ ہوں، لیکن ہم اس راستے پر گامزن ہوں گے تو حدیث مبارکہ کے حوالے سے پھر بھی ہمارا حشر صحابہ کے ساتھ اللہ فرمائیں گے، اس لیے کہ ہم ایک راستے پر چل پڑے ہیں۔ ہم سے چھوٹ تو نہیں رہی لیکن چھوڑنا چاہ رہے ہیں، ہم چھوڑ نہیں پا رہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ یہ عیب کی باتیں ہیں، میرے نبی کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، آقا کو پسند نہیں ہے، میں پھر بھی اس میں لگا ہوا ہوں، اللہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، میری مدد فرما۔ اگر یہ اہتمام کرتا رہے گا اور موت آ جائے تو انشاءاللہ امید اللہ کی ذات سے کہ ان چیزوں سے معافی مانگ کر جانے والا شمار ہوگا، اس لیے کہ کوشش کر رہا ہے۔ اب آئیے ان چیزوں کی طرف، چند وہ چیزیں آج کے مضمون سے متعلق جو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن بدل ناخواستہ کبھی غفلت میں، کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے اور کبھی دانستہ بھی ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
پوری دنیا میں جو جہاں رہتا ہے اسے معلوم ہے کہ قبلہ کس جانب ہے. جو جہاں رہتا ہے، یہاں تک کہ جو نماز نہیں پڑھتا اسے بھی معلوم ہے کہ میں مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ میں جہاں رہتا ہوں، جس حصے میں، جس خطے میں، زمین پر، آسمان میں، ہوا میں معلق کہاں رہتا ہوں، یہاں تک کہ اب تو لیٹسٹ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، معلومات کا دور ہے، انسٹرومنٹ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے. جہاز میں آپ چاہے بحری جہاز میں سفر کر رہے ہو تو آپ کو معلوم ہے قبلہ کس جانب ہے. آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہو آپ کو معلوم ہے قبلہ جانب کس جانب ہے. آپ سب میرین میں سفر کر رہے ہیں پانی کے تہہ میں، آپ کو معلوم ہے قبلہ کس جانب ہے. اب آج کے دور میں یہ ساری چیزیں کہ بھئی پتہ ہی نہیں قبلہ کس جانب ہے، تو ہر آدمی کو معلوم ہے قبلہ کس جانب ہے. تو قبلے کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکنے سے منع کیا ہے. قبلے کی جانب بظاہر بہت چھوٹی سی بات ہے کہ بھئی تھوک دیے تو کیا ہو گیا. اگر ایک آدمی آسمان جیسا بھی گناہ کر دے تو فوراً کوئی پکڑ یا عذاب تھوڑی آتا ہے. آدمی اس پر بھی یہی کہہ رہا تھا، چھوٹا سا گناہ ہو تب بھی یہی کہہ کیا ہو گیا، کیا عذاب آ گیا، کیا پریشانی ہے، کیا آسمان زمین ایک ہو گیا. تو بھائی یہ جواب تھوڑی ہے. گناہ تو گناہ ہے، نافرمانی تو نافرمانی ہے. ہم اپنی طاقت قوت کے مطابق کوشش کریں گے گناہوں سے بچنے کی، لیکن اگر نہیں بچا جا رہا یا ہم کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے تو یہ کہہ کر اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ کیا ہو گیا. یہ کیا چھوٹی بات ہے کہ رب نے منع کیا ہے، رب کے رسول نے منع کیا ہے، اور ہم ایسی ڈھٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیا ہو گیا. تو بھئی کچھ ہونے کے لیے پتہ تھوڑی ہے کس وقت کیا ہوگا. تو پہلی بات یہ کہ قبلے کی جانب اگر ایک آدمی تھوک دیتا ہے، منع کیا اللہ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کی عظمت، تقدس اور اس کی برکت کے خلاف ہے کہ کسی کی جانب آدمی تھوکتا ہے، گاڑی میں چلتے ہوئے تھوکتا ہے، بیٹھے ہوئے کہیں تھوکتا ہے، کسی کے سامنے تھوکتا ہے. ایسی صورت میں جب ہم حساس ہونے کی بنیاد پر اسے ناپسندیدہ خیال کرتے ہیں تو رب کے گھر کی طرف منہ کر کے تھوکنا اللہ کو کیسے پسند ہوگا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر ایک آدمی قبلے کی جانب دانستہ تھوک دے معلوم ہونے کے باوجود تو قیامت کے دن وہ تھوک اللہ محفوظ رکھے گا اور اس کی پیشانی پر یہاں موجود ہوگا. کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی فرشتہ اعلان نہیں کرے گا. ہر دیکھنے والا یہ کہے گا یہ جو تھوک ہے نا، اس لیے کہ دنیا میں مانتا نہیں ہوگا پان کی پھیک اور تھوک اور بلغم اور ناک کی گندگی یہ قبلے کی جانب پھینکتا ہوگا، اس لیے اللہ نے سب کچھ یہاں جمع کر دیا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ تھوک قیامت کے دن یہاں موجود ہوگا اور دیکھنے والے بتائیں گے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. کہا یہ تھوکتا ہوگا، قبلے کی جانب تھوکتا ہوگا، قبلے کا ادب نہیں کرتا ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دو روایات آپ کے گوش گزار ہیں. روایات بہت ساری ہیں تو صرف دو روایات آپ کے گوش گزار ہیں قبلے کی جانب تھوکنے سے متعلق. ایک روایت میں اس انداز کا محل وقوع ہے، انوائرمنٹ ہے کہ شاید سامنے دیوار نہیں ہوگی. مسجد میں کھڑے آپ علیہ السلام نے سامنے کے حصے میں جہاں پر مسجد کی حد ختم ہو رہی ہے، لیکن مسجد کی حد ختم ہونے کے بعد دیوار نہیں ہوگی، اس لیے کہ حدیث مبارکہ کا محل وقوع انوائرمنٹ کچھ ایسا ہے. تو آپ علیہ السلام نے مسجد میں کھڑے دیکھا، سامنے مسجد کے باہر جہاں مسجد کی حد ختم ہو رہی ہے وہاں پر کسی نے ناک یا بلغم کی گندگی پھینکی ہوئی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے بندو، یہاں مسجد کی طرف اشارہ کر کے کہا یہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں، جب ماحول آگے گندا ہوگا تو اپنے رب سے کیا راز و نیاز کرے گا. تو خصوصاً پہلی صف یا جہاں جہاں سے مسجد میں کھڑے ہو کر آدمی کو مسجد سے باہر کی جگہ نظر آ رہی ہے، اس حدیث کے تناظر میں وہ جگہ بھی صاف ستھری اور خوشبودار ہونی چاہیے. اس جگہ کا بھی خیال کہ جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے نگاہ کبھی اٹھ جاتی ہے اور کبھی نیت باندھنے سے پہلے پہلی صف والوں کی نگاہ کبھی سامنے کا انوائرمنٹ صاف ہے نہیں، صاف ستھری جگہ ہے کہ نہیں. تو ایک حدیث تو یہ کہ ابھی دیوار نہیں ہے تو آپ علیہ وسلم فرمایا یہ کیا نظر آ رہا ہے. دوسری روایت ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا یہ دیوار پر مسجد کے سامنے
دیوار پر وہ کچی تعمیرات کا زمانہ تھا، یہ دیوار پر کیا گندگی لگی ہوئی ہے؟ تو ایک روایت کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چھڑی یا کسی چیز سے خود کھرچا اور کہا اسے گراؤ، یہ نظر نہیں آنا چاہیے، اسے ہٹاؤ یہاں سے۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام صحابہ سے فرمایا بھائی اس کو علیحدہ کرو، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اس زمانے میں صحابہ بڑی بڑی چادریں کندھے پر رکھا کرتے تھے۔ ایک مسنون اور سنت عمل ہے کہ بھئی کوئی رومال کوئی چادر آدمی کی اپنی ضرورت کے لیے ہو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کو شدید اشد ضرورت ہو تو اپنے رومال اور چادر کے کنارے میں اس گندگی کو محفوظ کر لے تاکہ مسجد گندی نہ ہو اور دوسرے لوگ اذیت میں نہ آئیں، اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کنارے کو دھو لے۔ اس لیے کہ یہ تو ہماری آپ کی یہ تو نفیس طبیعت کے خلاف ہے نا کہ ہمارے آپ کے کپڑوں میں کوئی گندگی رہ جائے۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ کا گھر گندا کر دے اور ایک یہ کہ اپنا رومال گندا کر لے۔ اللہ کا گھر گندا کرنے کے بعد کوئی صاف نہیں کرتا۔ یہ تو اجتماعی پلیٹ فارم ہے نا، ہمارے پاس یہاں پر سفید چادریں بچھی ہوئی ہیں، ہمیں بارہا اس پہ خون کے دھبے نظر آتے ہیں بتانے والے، اور کبھی ہمارے معلومات کے مطابق یا ہماری اسسمنٹ کے مطابق ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وضو کا پانی اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی وضو کر کے آتا ہے تو مسجد کے اندر صفوں کے درمیان وضو خانہ نہیں ہے کہ آدمی وضو کرتے یہاں کھڑا ہو، وہاں سے چلتے آتے اتنا پانی نہیں ہو سکتا، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید کسی کا پیشاب خطا ہو گیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہمیں اندازہ کرنا پڑتا ہے کہ اتنا پانی اور اس حلقے کے اندر اتنا پانی، یہ پانی نہیں ہو سکتا، پیروں کا پانی نہیں ہو سکتا، یہ گیلے پیر اتنا زیادہ پانی کے نشانات نہیں ہونے چاہیے، یا یہ کہ خون کے کسی کے پیر میں زخم ہوگا، اللہ کی شان کسی کے پیر میں زخم ہے، پٹی نہیں بندھی ہوئی، اس کے باوجود نماز پڑھنے والے کو رکوع و سجدے میں نظر آتا ہے کہ بھئی میرے پیر کا نشان زمین پر یہ نشان آ گیا، پھر بھی آدمی نہ بتانا کی ضرورت محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پیشاب کی صورت میں بھی بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اب بعد والے نمازی کو کیا پتا کہ بھئی کیا ہے یہ، اور کتنوں کی نمازیں قالین بھی گندا، صف بھی گندی، ناپاک، اس کے باوجود ایک ہے کہ اللہ کے گھر کو ناپاک کر کے چلا جائے آدمی، اور ایک ہے کہ اپنے رومال اور چادر کو گندا کر لے اور پھر بعد میں جا کر دھو لے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کا راستہ بھی بتایا۔ بھئی آج کل ٹیشو کا زمانہ ہے تو ٹیشو کو آدمی اپنی ضرورت پوری کر لے، ٹیشو جیب میں رکھ لے، پھر باہر جا کے پھینک دے، تاکہ اللہ کے گھر کا تقدس باقی رہے۔ تو بھئی قبلے کی جانب تھوکنا یا ناک کی صفائی کرنا، تاہم ایسی صورت میں ویسے بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے کہ آدمی یہ کام کسی کے سامنے کر رہا۔ انتہائی ناگزیر مسئلہ، کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، کوئی ایسے حال میں ہے جہاں مسجد سے باہر جانا ممکن نہیں ہے، تو پھر نفیس سے نفیس، شستہ سے شستہ اور قاعدے اور ضابطے کے اندر رہتے ہوئے اپنی ضرورت پوری کر لے کہ بھئی میری ضرورت پوری ہو جائے، باقی مسلمان کوئی اذیت میں نہ آئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی حساس گفتگو فرمائی کہ مسلمانوں کو اذیت سے بچایا جائے، اپنا کام کیا جائے اور مسجد کو صاف رکھا جائے، قبلے کی جانب تھوکنے سے اجتناب کیا جائے۔ دوسری بات، دوسرا مضمون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نوش فرماتے تھے، اس کے بعد پھر مجھے کہتے بھائی آپ بھی کھا لو یہ تاکہ کھانا ضائع نہ ہو، تو میں بھی اس میں سے نوش کر لیا کرتا تھا۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھانا آیا، پورا کا پورا کھانا جوں کا توں آپ علیہ السلام نے میرے آگے کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نوش نہیں فرما رہے، آپ کو کھانے کی طلب نہیں؟ کہا کھانے کی طلب ہے۔ کہا پھر آپ کیوں نہیں نوش فرما رہے؟ کہا اس میں کچا لہسن ڈلا ہوا ہے۔ پھر اللہ کے نبی آپ کو پسند نہیں؟ کہا نہیں مجھے پسند ہے۔ پھر اللہ کے نبی مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ کہا نہیں تم ایسا نہ کرو، اس لیے کہ میرا معاملہ اور ہے، تمہارا معاملہ اور ہے۔ ایک روایت لہسن کی اور ایک روایت پیاز کی، اس کی تفصیل بتا رہا ہوں ابھی۔ فرمایا میرے پاس فرشتے آتے ہیں اور ہر وقت آتے رہتے ہیں، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، تم تو خالی مسجد میں نہ جاؤ کچا لہسن، کچا پیاز یا بدبو والی کوئی چیز کھا پی کر، لیکن تمہارے لیے جائز ہے کہ تم نماز سے پہلے اگر کھانا چاہو۔ فرمایا اللہ کے نبی حرام ہے؟ کہا نہیں، کس نے کہا لہسن حرام ہے؟ کس نے کہا پیاز حرام ہے؟ کس نے کہا کوئی ایسی چیز حرام ہے؟ تو جو اللہ نے حلال کی ہے وہ حلال چیز ہے۔ فرمایا لیکن میری
مجبوری اور ہے اس لیے کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا اس لیے کہ وہ بدبو کو ناپسند کرتے ہیں، خوشبو کو پسند کرتے ہیں۔ تو فرمائے تم کھاؤ اور نماز میں جانے سے پہلے دانتوں کی صفائی کر لینا۔ فرمائے میں عام حالات میں بھی اسے استعمال نہیں کرتا، جب نماز میں نے نہیں پڑھنی نہیں پڑھانی اس وقت بھی میں لہسن، اس لیے کہ تمہارے پاس فرشتے نہیں آتے، میرے پاس فرشتے آتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بدبو والی چیزوں کو خود تو مسجد سے باہر جو جائز تھی وہ بھی استعمال نہیں کی، اور عام مسلمانوں سے کہا کہ تم نماز کے موقع پہ استعمال نہ کرو، نماز سے پہلے استعمال کر سکتے۔ تو بھئی ایسی وہ تمام چیزیں جس سے نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہو، کسی کا کام پیٹرول کا ہے تو اس کی خاص قسم کی اسمیل ہوتی ہے، کسی کا کام آئل کا ہے، کسی کا کام ریپیرنگ کا ہے، کسی کا اور کوئی اس طرح کا کام ہے، سروسز کا کام ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہاں کپڑے بدلوں گا اور بھائی وضو کروں اور نماز کا اہتمام کروں۔ تو بھائی کسی کا مٹی کے تیل کا کام ہے، جس طرح کے بھی کام ہے، اگر وہاں کوئی ایلیمنٹ بدبو کا ہے تو پھر اس سے احتیاط کی جائے، پھر اس سے احتراز کیا جائے، کھانے پینے کے اندر بھی، پہننے اوڑھنے کے اندر بھی، آنے جانے کے اندر بھی، اس لیے کہ اجتماعی زندگی ہے، اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے۔ چھوٹی سی بات ہے لیکن ہم ساری زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل اور قول کے خلاف ایک کام کرتے رہیں، صرف یہ نظر انداز کرتے رہے گا چھوٹی سی بات ہے، کون کپڑے بدلے گا؟ تو ایسی صورت میں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اہتمام کی ضرورت ہے، تاکہ دائیں بائیں جیسے نمازی ہوتے ہیں ویسے ہی مسجد میں فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں نیک فرشتے ہوتے ہیں اور جنات بھی ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ سبھی کو مسجد میں آنے والے انسان ہو، فرشتے ہوں، جنات ہوں، سبھی کو خوشبو پسند ہے، بدبو کسی کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تیسری بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانے پینے کے موقع پر نہ درمیان سے کھاتے تھے اور نہ چیزوں کو اوپر سے اٹھاتے تھے۔ اب ہمارے زمانے میں زیادہ آسان ہے اس بات کو سمجھنا، جب کبھی کوئی خاص قسم کی ڈش ہوتی ہے تو اس کو مزین کرنے کے لیے کچھ ایسیسریز ایسے استعمال کیے جاتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی استعمال کی جاتی ہیں اس کو بارونق، اگر وہ نمکین ڈش ہے تو بھی اسے بارونق بنانے کے لیے، اور اگر وہ سویٹ ڈش ہے تو بھی اسے بارونق بنانے کے لیے اس کے اوپر کچھ لوازمات۔ تو آپ علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ بھئی اوپر سے چیزوں کو نہ اٹھایا جائے، اس سے پوری وہ ڈش، وہ چیز، وہ باؤل، وہ جار سب بے رونق ہو جائے گا۔ کتنی حساس گفتگو فرمائی، لیکن میں اور آپ صبح شام کہیں دعوتوں میں، کہیں ایسے موقع پر جہاں بوفے سسٹم ہوتا ہے تو وہاں ہمیں قطعاً اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے بعد بھی کچھ لوگ لینے والے، یہاں تک کہ موجودہ فقہی شرعی مسائل کی بنیاد پر، جدید فقہی مسائل کی بنیاد پر، جہاں پر بوفے سسٹم ہو وہاں پر اگر کوئی آدمی دہی کے ڈونگے کو استعمال کرتا ہے تو دہی کے ڈونگے سے اوپر سے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی اپنے گنہگار آنکھوں سے 10 جگہ دیکھتے ہیں کہ وہ جس کو بالائی اور ملائی پسند ہے وہ پورے باؤل اور ڈونگے کے اوپر سے بالائی اتار لیتا ہے۔ تو شریعت نے اتنی حساس گفتگو فرمائی ہے کہ جتنی چیز آپ نے اندر تک لینی ہے بس اس کے اوپر کا حصہ بھی آپ کا اتنا ہی حق ہے۔ آپ نے اندر سے بہت تھوڑی چیز لینی ہے، کوئی سویٹ ڈش ہے، آپ نے اوپر سے جتنے بھی ڈرائی فروٹ ہیں وہ سارے اتار لیے آپ نے۔ آدمی کہتا ہے جی اجازت تو ہے لیکن مروت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، تربیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، طبیعت کا بھرا ہونا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ یعنی ایسی صورت میں آدمی کہتا ہے جی کھانے کے لیے تو رکھا ہے، تو بھائی اتنے بڑے مجمع کے لیے رکھا ہے، اتنے بڑے مجمع کے لیے رکھا ہے۔ قریب کے زمانے میں ہم نے ابھی پہلے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ اسی موقع پہ ایک بات یاد آ گئی۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں انشاءاللہ اپنے بچے کی ایسی شادی کروں گا کہ لوگ یاد کریں گے، اور واقعتاً ہم اور آپ یاد کر رہے ہیں، ابھی بتا دیتے ہیں۔ اس نے کھانے سے پہلے اسٹارٹر بھی اور یہ بھی وہ بھی، جوس بھی، سوپ بھی، جو کچھ ہو سکتا تھا، کھانے سے پہلے اس نے اتنے بڑے بڑے تشت اور بڑی بڑی ڈشز میں ڈرائی فروٹ رکھا۔ اب قوم پریشان کہ یہ واقعتاً ایسی شادی ہے کہ ڈرائی فروٹ تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی ایک ٹیبل پہ 3 4 5 آدمی بیٹھے ہیں اور اتنا کہ شاید 10 آدمی 20 آدمی بھی اسے نپٹا نہ سکے۔ ڈرائی فروٹ تو ہیوی ڈیوٹی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی پانی تھوڑی کہ آدمی 2 گلاس اور 4 گلاس پی لے گا۔
تو لوگوں نے دیکھا ڈرائی فروٹ، بہت فریش ڈرائی فروٹ، بہترین، دیکھ کر طبیعت خوش ہو رہی تھی کہ کھانے کے بعد کیا بنتا ہوگا. تو پورا مجمع، میں آپ سے بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، پورا مجمع ایک دفعہ دائیں نظر گھما رہا تھا، ایک دفعہ بائیں. تو کچھ لوگ سمجھ نہیں سکے کہ یہ پورے مجمع کو کیا ہو گیا ہے. پورا مجمع دائیں بائیں یوں نظر گھما رہا تھا. ہر آدمی یہ خیال کر رہا تھا کہ نظر بچتے ہی، اور پھر ایسا ہی ہوا، الحمدللہ ایسا ہی ہوا. جس کی نظر بچی اس نے یوں کر کے ایک دعوت چل رہی ہے، لوگ موجود ہیں. اس لیے کہ جب حیا سے آدمی فارغ ہو جاتا ہے پھر آدمی کہتا ہے میں نے تو بہت بعد میں کیا ہے، انہوں نے تو پہلے 2 اندر ڈال لی ہیں، کہا میں نے تو ایک ہی مٹھی اندر ڈالی ہے. اللہ کی شان، عیب ختم ہو گیا. ڈرائی فروٹ دیکھتے ہی رائے بدل گئی، اسٹیٹس بدل گیا، معیار بدل گیا. جتنی بھی آدمی کی تربیت تھی سب زیرو ہو گئی ایک ڈرائی فروٹ کے چکر، اس لیے کہ عمومی طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے. تو بھائی یہ ساری چیزوں کا تعلق سیکھنے سے، تربیت سے ہے. اگر تربیت ہے، آپ کہیں شادی بیاہ میں دیکھیے، جو آدمی جتنا سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے نا کھانے کے انتظار میں، سب سے پہلے وہی آپ کو کروٹیں بدلتا نظر آئے گا. اچھا اگر آپ اس موقع پر کہہ دیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو اسی وقت ایک نئی دشمنی شروع ہو جائے گی. آپ نے اتنا ہلکا لیا کہ آپ حرکتیں کر کیا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کہہ دیں گے کہ بھئی آپ اتنے ہلکے آدمی ہیں، کھانے کے لیے اتنے بے چین ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، سنجیدہ سمجھدار آدمی یہ سمجھتا ہے بس پہلی اور آخری دفعہ شاید یہ قصہ ہو رہا ہے. لیکن آپ کہہ دیں گے تو عذاب آ جائے گا ساری زندگی کے لیے. ناراض، حرکت بھی نہیں چھوڑتا، قبول بھی نہیں کرتا، مانتا بھی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوپر سے. اب ہمارے زمانے میں، اس زمانے میں کیونکہ بہت محدود انداز میں کھانے پینے کی چیزیں ہوا کرتی تھیں، یہ اس زمانے کی حدیث ہے. آج تو اگر کوئی روغن والا کھانا ہو اور کوئی اہتمام کے ساتھ کھانا ہو تو آدمی سب سے پہلی دفعہ ہاتھ مارنے والا دیکھتا ہے کہ بھئی میں ایک دفعہ تو کام کر لوں، دوبارہ پتہ نہیں میرا نمبر آئے گا نہیں آئے گا. صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھئی اپنی جانب سے ایک تو بیچ میں ہاتھ نہ ڈالیں، اور ایک اپنی جانب سے بھی جہاں آپ آخر تک، ڈش کے کنارے تک، تہ تک جو آپ کی ضرورت ہے بس وہی آپ کا حق ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی قریب سے یہاں اور ساری ڈش کے اوپر سے اس کی رونق کو آپ ختم کر دیں. صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے پینے کے موقع پر اوپر سے لینے سے منع کیا، درمیان سے لینے سے منع کیا، اپنے آگے سے کھانا اور اپنے آگے سے لینے کا حکم دیا. ایک موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے ایک قمیض کرتا پیش کیا، آپ علیہ السلام نے پہنا، نماز پڑھائی. بعد میں کسی نے بتایا اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہے اس میں ریشم کی آمیزش ہے. بہت ناراضگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اتارا اور فرمایا بھائی تمہیں معلوم نہیں کہ ریشم اور سونا یہ مردوں کے لیے نہیں ہے. دنیا میں جس کے لیے دنیا میں ریشم اور سونے کا استعمال ہے، اللہ اس مرد کو آخرت میں نہیں دے گا. اللہ نے تھوڑے سے عرصے کے لیے روکا ہے کہ بھئی اس کا اہتمام کریں، یہاں رک جائیں. پھر مرد کو بھی اجازت ہے. دنیا میں تو عورت کو ویسے ہی اجازت، ریشم بھی پہنے، سونا بھی پہنے، قیمتی دھات بھی پہنے، جو مرضی پہنے. مرد کے لیے کہا تم تھوڑے عرصے کے لیے رک جاؤ، باقی جنت میں تم بھی پہنو، تمہارے گھر والے بھی پہنے. تو ریشم کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا. قیمتی لباس کے بارے میں کہیں آمیزش ہو تو بہرحال اس سے احتیاط کرنی چاہیے. لیکن راؤ سلک کے بارے میں فتویٰ موجود ہے، اس لیے کہ اس میں خالص ریشم یا اس کی کوانٹٹی بہت کم درجے کی ہے. تاہم ایسی صورت میں شادی بیاہ کے موقع پہ مسائل اور فتاوے آتے رہتے ہیں کہ جی دولہا کے لیے ناگزیر ہے، فلاں لوگوں کے لیے ناگزیر ہے، تو اس کا جدید فقہی شرعی مسئلہ بر وقت پوچھ لیا جائے. اس لیے کہ اس میں کتنی مقدار میں راؤ سلک میں کتنی مقدار میں آیا ریشم موجود ہے بھی یا نہیں، یا ریشم کی طرح کا کوئی اور دھاگا موجود ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے حلال اور حرام ہونے کے فتاوے موجود ہوں. تاہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو اس درجے کے قیمتی لباس اور سونا پہننے سے منع کیا. آج کے مضمون سے متعلق آخری بات یہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان مال کے اعتبار سے بہت کمزور تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کسی کو کسی جگہ کی ذمہ داری دیتے ہیں، کسی کو کہیں کا گورنر بنا دیتے ہیں، کسی کو کہیں کا امیر بنا دیتے ہیں، کسی کو کہیں کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں، مجھے بھی کہیں کی ذمہ داری دے دیجئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی یہ امارت، امیر بننا یہ مانگنے کی چیز نہیں ہے، عہدہ مانگنے کی چیز نہیں ہے.
عہدہ مانگنے کی چیز. 3 چیزیں فرمائی مختلف روایات میں. ایک فرمائے امارت، امیر بننا. دوسرا فرمائے امامت، امام بننا. تیسری چیز فرمائے امانت. امارت، امانت، امامت، تینوں چیزوں کے بارے میں صحابہ ڈرتے تھے. پسینہ آ جایا کرتا تھا اگر کوئی کسی کہہ دے بھائی آپ نماز پڑھا دیں. کبھی اتنے سارے لوگوں کی نماز کا ذمہ دار بن جاؤں، میں بوجھ لوں، بہت مشکل بات ہے. اپنی نماز کا حساب دینا مشکل ہے، اتنے سارے لوگوں کی امامت کر کے ایک ذمہ داری اپنے سر لے لوں گا. تو امامت سے بہت گھبراتے تھے، امانت قبول کرنے سے بہت گھبراتے تھے کہ اس میں کہیں نہ کہیں خیانت ہو سکتی ہے، کہیں نہ کہیں خیانت ہو جائے. تو صحابہ بہت ڈرتے تھے امانت. اس لیے فرمایا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مسکین، غریب، یتیم کے مال کی ذمہ داری ہرگز نہ لے، اس لیے کہ وہ غریب، مسکین، کمزور ہے اور تو اس کے مال میں خیانت کر بیٹھے گا. تو کسی کے مال کی امانت کو قبول کرنا، فرمایا امانت بھی، امامت بھی اور امارت بھی، کسی عہدے کا قبول کرنا. جو آج کے مضمون سے متعلق ہیں ان تینوں چیزوں میں سے وہ یہ کہ آدمی اپنے آپ کو اتنا ذی حیثیت، با حیثیت خیال کرتا ہے کہ وہ عہدہ مانگنے میں احساس اور ادراک نہیں ہوتا کہ جب مانگوں گا. ایک اصول سمجھ لیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا عہدہ نہ مانگو. ہماری پورے نظام کی بنیاد یہ ہے. ہر آدمی کہتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی اہل نہیں، مجھے یہ عہدہ دے دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم عہدہ مانگو گے تو اللہ کی رحمت اور برکت تم سے علیحدہ ہو جائے گی. اگر عہدہ آئے گا تو تمہارے ساتھ اللہ کی رحمت اور برکت رہے گی. تو اللہ کا احسان ہے، حدیث کے حوالے سے تو ہماری پوری کیبنٹ کے پاس کوئی اللہ کی رحمت، مدد، نصرت نہیں، اس لیے کہ ہر آدمی نے عہدہ مانگا ہے. عہدہ جو مانگتا ہے اس کے ساتھ اللہ مدد نہیں کرتا. جو عہدے کو نظر انداز کرتا ہے، دور کرتا ہے، مجھے نہیں چاہیے، میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں قبول نہیں کرتا، میں اسے نہیں سنبھال سکتا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے. تو بھئی ہمارے زمانے میں تو کوئی ایسا عہدیدار ہے ہی نہیں جو منع کرتا ہو. آدمی جیک لگاتا ہے، جان لگاتا ہے، پیسے لگاتا ہے، کبھی عہدہ مل جائے. تو جو عہدہ مانگنے پر آئے گا، طلب پر آئے گا، اللہ کی مدد نہیں ہوگی. تو بھئی ہمارے نظام میں تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے نظام میں تو اوپر سے نیچے تک کسی کے ساتھ مدد نہیں ہے. جو ملک اللہ کی بغیر مدد کے چل رہا ہو، جو ملک گناہوں پر چل رہا ہو، جو معصیات پہ چل رہا ہو، جو ملک ظلم پر چل رہا ہو، جو ملک صرف مفادات پہ چل رہا ہو، یہ تو اللہ کا فضل و انعام ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے یقیناً، ہمیں اور آپ کو نہ نظر آتے ہیں، نہ ملتے ہیں، نہ ہمیں آپ کو معلوم ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ کچھ بھلے لوگ اس کائنات میں جب تک رہتے ہیں، ملکوں میں، شہروں میں، علاقوں میں، بستیوں میں ہوتے ہیں. لوگ انہیں نہیں جانتے، وہ لوگوں کو نہیں جانتے، لیکن اللہ انہیں جانتا ہے، وہ اللہ کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ چلا رہا ہوتا ہے. تو شاید ایسے 2 4 10 20 100 50 لوگ ہوں گے اس خطے میں بھی کہ اللہ ان کی برکت سے ہمیں اور آپ کو روزی روٹی دے رہا ہے. ورنہ نظام کے اعتبار سے، عہدوں کے مانگنے کے اعتبار سے اپنے آپ کو اس کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ بھئی میں ہی تو اس قابل ہوں، یہ کام کر سکتا ہوں، تو ایسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں ہم اپنی مدد کو اٹھا لیتے ہیں. تو میرے محترم یہ وہ چیزیں ہیں جو ابھی گوش گزار کی ہیں، جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے ہیں کہ مجھے یہ امور پسند نہیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی انہیں ناپسند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب